وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلی العظیم۔ محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، درس قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اور درس سے پہلے قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے، اور اللہ تعالی نے اس قرآن کے بارے میں خود جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں درس قرآن سے پہلے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، قرآن کریم رمضان المبارک میں ہم نے اتارا ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے ایمان والو، ہم نے اپنا کلام قرآن کریم قدر و منزلت والی رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر میں ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اے ایمان والو، یہ قرآن ہم نے بہت بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری کتاب ہے، اور اس کی جو خصائص ہیں، اس کے امتیازات ہمارے مفسرین نے اور قرآن پر محنت کرنے والوں نے قرآن سے ہی اس کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ عام طور پر قرآن کریم کے امتیازات اور اس کی خصوصیات 6 بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کی وجہ سے اس کلام کو یہ فضیلت ہے کہ اگر آدمی زبان سے ادا کرے گا تو بھی ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے الف لام میم اتنا سا پڑھا، تو الف لام اور میم 3 حرف ہیں، تو اس کو 30 نیکیاں کم سے کم مل جائیں گی۔ تو لہذا دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر بھی اجر و ثواب، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر کم سے کم 10 نیکیاں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اے لوگو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، اور لانے والے جبرائیل امین ہیں، امانت دار فرشتہ، اور اتارا ہے نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب اطہر پر، آپ کے دل میں اتارا ہے، اور عربی زبان میں ہے۔ یہ تو کلام اللہ کا تعارف اللہ نے کہا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اتارا کیوں گیا ہے؟ یہ کلام ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب رہنمائی، گائیڈ بک، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور قرآن نے فرمایا اسی کو ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ کہیں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سے زیادہ سیدھا اور صحیح راستہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اور وہی جانتا ہے کون سا راستہ ہے جو سیدھا ہے، یعنی جنت تک لے جانے والا، اللہ تک پہنچانے والا۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے صحیح راستہ اگر تمہیں چاہیے تو قرآن سے رابطہ مضبوط کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ ہے ہماری کتاب، اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ تو اللہ نے اپنے رسول کو اتنا اعلیٰ بنایا تھا، اور 2 مرتبہ اللہ کے رسول کا کلیجہ آب زمزم سے جنت کے تشت میں نکال کر دھویا گیا تاکہ قرآن کے قابل ہو جائے۔ تو لہذا اللہ فرماتا ہے کہ عظیم کتاب ہے، لیکن کیونکہ ہدایت کے لیے آئی ہے اس لیے ہم نے آسان بنا دیا۔ پڑھنا آسان، سمجھنا آسان، عمل کرنا آسان ہے اس پر۔ بس یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے۔ جو کوشش کرے گا، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، عرب ہو عجم ہو، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سمجھتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں، اور پھر داعی بن جاتے ہیں، قرآن کو پھیلانے والے۔ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھانے کے لیے تفسیریں لکھی ہیں، اور ہر زبان میں تفسیر لکھی ہے تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو سمجھنے میں۔ تو یہ کلام میسر ہے، آسان اللہ نے بنا دیا ہے۔ اور پھر چوتھی اس کی خصوصیت اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ ساری زندگی اور دنیا سے پہلے، دنیا کے بعد کیا کیا ہوگا، سارے علوم قرآن میں داخل ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن پر کام کیا ہے انہوں نے ہر شعبہ ذکر کر دیا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا علم نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے اس پر اچھی ریسرچ کی تو انہوں نے اس کے دسیوں فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر اس کی 5ویں خصوصیت، یہ کلام معجز ہے، اعجاز۔ اور اعجاز کہتے ہیں ایسا کلام جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا اے سارے انسانوں، اے جنات، اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو قرآن جیسا بنا کے لے آؤ۔ اس وقت کے بڑے بڑے عرب جن کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور ساری دنیا کو کہتے تھے گونگا ہے یہ، عجم کہتے ہیں گونگا، عرب بولنے والا، ان کا دعویٰ تھا
تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی الف با تا سا سے قرآن بنایا ہے، اگر یہ انسانی کلام ہے تو بنا کے لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے چیلنج کیا کہ تم بنا نہیں سکتے، ایک سورت بنا لو۔ اور پھر آخر میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر ساری جمعیت، سارے عرب و عجم، ساری دنیا، یہاں تک کہ جنات بھی یہ سوچے کہ قرآن جیسا بنا کر لے آئیں تو نہیں بنا سکتے۔ اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1450 سال ہو گئے قرآن کے اترے ہوئے، اسلام کو مٹانے کی ساری کوششیں ہو چکی ہیں، بڑے بڑے مکتبے جلا دیے گئے، ہزاروں قرآن کو لوگوں نے جلا ڈالا، دشمنوں نے، ہزاروں لاکھوں حفاظ شہید کر دیے گئے، لیکن اللہ کا وعدہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ چھٹی صفت ہے اس کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا کلام ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ساری دشمنی کے باوجود ساری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو ہمارے سامنے رکھا، یورپ ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، دشمن سے دشمن ملک مٹا نہیں سکے، زبر زیر نہیں بدل سکے۔ اگر آدمی اس پر ہی غور کرے تو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو 6 بڑے بڑے امتیازات اور خصوصیات ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے، اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے، لہٰذا اس کا حق بھی ادا کرو۔ جیسا مقام ہوتا ہے ویسا ہی حق ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے دنیا میں، اور ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت سے جنت ملے گی۔ اس لیے کہ ماں باپ تمہارے مجازی خدا ہیں، ذریعہ بنے ہیں، وہ خالق تو اللہ ہے لیکن وہ ذریعہ بنے تو اللہ نے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کا کتنا بڑا حق ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، اس لیے پہلا حق اس پر ایمان لے آؤ، ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لو۔ 1000 لوگ کوشش کریں شک پیدا کرنے کی، کبھی شک نہ لانا کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الناس تک یہ سب اللہ کا کلام ہے، جو غار حرا میں اترا اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر۔ دوسرا حق، قرآن کی تعظیم کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ ناپاکی کے ساتھ نہ پڑھنا، ناپاک ہاتھوں سے چھونا نہیں، گندی جگہوں پر نہ رکھنا، اس کی طرف پیر نہ پھیلانا، کوئی بھی بے ادبی نہ کرنا قرآن کی۔ یہ عظمت والا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ دوسرا حق ہے، ایمان لاؤ کامل۔ دوسرا حق تعظیم کرو، اور تیسرا حق تلاوت قرآن۔ قرآن پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ لہذا اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں قرآن بہت پڑھنا چاہیے۔ کم سے کم 2 پارے 3 پارے تو آدمی کو پڑھنا ہی چاہیے، سال بھر پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ پڑھنے پر بھی ثواب ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔
دل میں نور آتا ہے اور اللہ برائیوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے قرآن پڑھنے کی برکت سے۔ تو قرآن کا پڑھنا، اس کا بار بار اللہ نے حکم دیا، یہاں تک کہ اپنے رسول سے کہا، محمد عربی جن پر اتر رہا تھا، کہیں فرمایا اتل ما اوحی، اے نبی آپ قرآن پڑھتے رہا کریے، کہیں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور اچھی طرح پڑھیے گا، اچھی آواز، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تعظیم کے ساتھ پڑھیے۔ لہذا تلاوت قرآن یہ بہت بڑا حق ہے۔ اور چوتھا حق فہم قرآن، قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، زندگی بدلنے کے لیے، تو ہدایت کب ملے گی؟ جب سمجھو گے، قرآن سمجھو۔ اللہ اس میں باتیں کر رہا ہے ہم سے، اور بڑے بڑے آفر ہیں اس میں۔ جب پڑھو گے، سمجھو گے، تو شوق پیدا ہوگا کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، تاکہ دنیا میں بھی بڑے بڑے مقامات ملیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے پھر جنت جو ہم نے تیار کی ہے، یہ کرو گے تو یہ دیں گے، یہ کرو گے تو یہ دیں گے۔ اور ایسی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے معراج میں جنت دیکھی تھی آنکھوں سے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، آپ فرماتے تھے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ اس دنیا میں کوئی اس کو سوچ نہیں سکتا، خیال نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے اس کی مثالیں بیان کی، سمجھایا، تاکہ کچھ آدمی کے اندر شوق پیدا ہو، یہ کام کرو گے تو محل ملے گا۔ کہیں فرمایا سونے کا محل، پورا محل لقو دق جنت کا سونا ہی سونا ہوگا، کوئی محل چاندی کا ہوگا، کوئی ہیرے جواہرات کا ہوگا، اور کوئی شیش محل ہوگا۔ اور فرمایا کہ کثرت سے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس سے جنت میں باغات لگیں گے، ایک ایک لفظ، ایک باغ، ایک درخت۔ اور فرمایا کہ الحمدللہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ آسمان و زمین بھر جاتی ہے رحمتوں سے، برکتوں سے۔ تو لہذا فہم قرآن، قرآن کو سمجھو۔ اس مہینے میں تو خاص طور پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک تفسیر رکھے، مسجد میں تفسیر ہو تو وہاں پڑھے، گھر میں تفسیر رکھے، کم سے کم روزانہ پاؤ پارا تو پڑھ لے تفسیر، ایک پارے سے شروع کرے 30 تک، پورا قرآن تفسیر خود دیکھ لے، خود پڑھ لے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے عالم سے پوچھ لے۔ ہر علاقے میں علماء موجود ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں۔ اور اسی وجہ سے، فہم قرآن کی وجہ سے، ہر سال اس رمضان المبارک میں 30 دن قرآن کا جو نچوڑ ہے اور جو قرآن کے اہم شعبے ہیں وہ ذکر کر دیے جاتے ہیں، تاکہ ہم کو بنیادی طور پر قرآن کا پیغام معلوم ہو جائے۔ قرآن ہم سے عقائد کے بارے میں کیا کہتا ہے، عبادات کے بارے میں کیا کہتا ہے، معاملات کے بارے میں کیا کہتا ہے، معاشرت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اخلاق۔ اگر ہم اہتمام سے سنیں گے تو 50 باتیں ہم کو معلوم ہو جائیں گی، اور جب پڑھیں گے بھی تو اور علم میں اضافہ ہوگا۔ تو قرآن کا حق ہے فہم قرآن۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ کیوں نہیں غور کرتے قرآن پر؟ کیا ان کے ذہن و دماغ پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہر چیز سمجھ رہے ہو، ہر زبان سمجھ رہے ہو، قرآن نہیں سمجھنا چاہتے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے؟ اس لیے کم سے کم
تفسیر ضرور پڑھیے. پاؤ پارا نہیں ہو سکتا، ارے 2 صفحے ہی پڑھ لیجئے، لیکن روز کا روز آپ کے اندر خود شوق ہوگا کہ اللہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اور 5واں حق، آپ نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو عمل قرآن. قرآن آیا ہے زندگی کے لیے، یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے. جو پڑھو عمل کرو، زندگی اچھی بناؤ. اور گھر کی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اخلاقی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، تجارت والی زندگی ہو، لیکن ہر چیز قرآن میں موجود ہے. لہذا زندگی میں لاؤ قرآن کو. اور پھر اس کے بعد 6واں حق کہ اے لوگو قرآن کے داعی بن کر رہے، دعوت دیتے رہنا قرآن کی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جس وقت 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام تھے، ان کے سامنے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ فرب مبلغ او عام سامع. اے صحابہ جتنے بھی تھے سب سے کہ دیکھو جس نے ایک آیت بھی سیکھ لی آگے پہنچاؤ، پہنچاتے رہو پہنچاتے رہو، اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کی، تابعین کی، محدثین مفسرین کی محنت کہ آج ساری دنیا میں قرآن موجود ہے. ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارا بھی اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا، نبی سے رشتہ جڑ جائے گا، اور ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے، نبی کے وارث بن جائیں گے. لہذا تھوڑا سیکھو، وہ بتاؤ، دوستوں کو بتاؤ، جاننے والوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ، بیوی کو بتاؤ. یعنی نشر و اشاعت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اسی پر موت آئے تو بہت اعلیٰ موت ہوگی، بہت افضل موت ہوگی. لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ قرآن کا نچوڑ، قرآن کا خلاصہ، قرآن کے حقوق، یہ چیزیں اپنی زندگی میں لائیں، اور کم سے کم اس مہینے میں ایسا شوق پیدا ہو جائے کہ خوب قرآن پڑھنے والے اور تفسیر پڑھنے والے بن جائیں. اور تفسیر آپ ہندی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں مفسرین نے کام کیا ہے. آپ اس کو پڑھیے، اور خود پڑھنے میں نہ سمجھ میں آئے تو کسی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو سمجھا دے گا، بتا دے گا. اس طریقے سے ہمارا رمضان بھی بابرکت بنے گا، خیر والا بنے گا، اور اللہ کی رحمت کے برسنے کا ذریعہ بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.